بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوں گے۔ آج میں عرض کروں گا السر کے بارے میں۔ السر کہنے میں تو چار الفاظ ہیں: الف، لام، سین اور رے، لیکن یہ ایسی نامراد بیماری ہے جسم کے اندر کسی جگہ بھی السر ہو، زبان کا، منہ کا، گلے کا، معدے کا، آنتڑیوں کا، یہ انسان کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہے۔ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ میں 22 سال سے السر کی دوائی استعمال کر رہا ہوں، دوائی کھاتا رہتا ہوں اور پھر اس سے تھوڑا سا مجھے سکون ملتا ہے، چھوڑ دیتا ہوں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین مفتی صاحب کراچی سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں پان کا استعمال کرتا ہوں، گٹکے کا استعمال کرتا ہوں، جس کی وجہ سے آج کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میرا منہ پورا نہیں کھلتا۔ اس طرح آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جو السر کے مریض ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی جو وہ میڈیسن ہی کھاتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے السر کا بہترین مجرب علاج بتلاتا ہوں۔ اب خود بنا لیں گھر کے اندر۔ سارے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں اونٹنی موجود ہوتی ہے، اونٹنی کا دودھ بھی آپ کو مل جائے گا۔ شاید ہی کوئی شہر اور قصبہ ایسا ہو جہاں اونٹنی نہ ہو، تو آپ نے اپنے سامنے اس کا دودھ نکلوانا ہے، اور وہ آپ 5 کلو لے کے آ جاؤ تو 3 کلو دودھ، 5 کلو میں سے 3 کلو دودھ آپ برتن میں ڈال کے چولہے پہ چڑھائیں۔ برتن سٹیل کا ہو یا کلی شدہ ہو، اور اس میں آپ نے 10 تولہ شیشہ نمک، یہ بازار کا پسا ہوا نمک، اس کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ شیشہ نمک ڈلی والا بازار سے لاؤ، پنساری سے لے کے آؤ اور اپنے گھر کے اندر اسے باریک پیسو، اور یہ جو 3 کلو اونٹنی کا دودھ آپ نے چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس میں یہ 10 تولہ نمک ڈال کے آپ ہلاتے رہیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ، کہیں نیچے لگ کے جل نہ جائے، خراب ہو جائے گا۔ اور باقی آپ کے پاس 2 کلو اونٹنی کا جو دودھ الگ رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے 1 تولہ زعفران باریک کر کے گول دینا ہے، اور جب 3 کلو تھوڑا سا خشک ہو جائے تو یہ جو 2 کلو زعفران والا یہ بھی اس میں ڈال دیں، اور آپ اسے توجہ کے ساتھ جب ہلاتے رہیں یہاں تک کہ وہ کھویا سا بن جائے، نمی اس میں ابھی کچھ باقی ہو، لیکن بالکل آپ نے خشک نہیں کرنا ہے۔ جب آپ اسے بالکل ہی خشک کر لو گے آگ پہ رکھ کے،
تو اس کے اندر جو طاقت ہے وٹامن جب وہ کم ہو جائیں گے، تو جب نمی کچھ باقی رہ جائے تو آپ آگ کو بجھا دیں، تو دھوپ میں رکھ کے اسے خشک کریں۔ اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جو سردی بہت زیادہ ہے، دھوپ میں آپ خشک نہیں کر سکتے، تو آپ جو ہے کسی برتن میں پانی ڈال کے اور اس کے اوپر یہ جو اونٹنی کا دودھ اور اس کے ساتھ نمک اور زعفران والا ہے، تو وہ بھاپ کے اندر آپ اسے خشک کرو گے۔ جب وہ بالکل خشک ہو جائے تو آپ بازار سے آمبا ہلدی، عام طور پہ ہم روزمرہ کے استعمال میں امبا ہلدی کہتے ہیں، آمبا ہلدی یہ آپ بنساری سے عام مل جاتی ہے، بہت سستی ترین چیز ہے۔ یہ 5 تولہ لا کے باریک کر کے اور 5 تولہ ہی ملٹھی آپ اس کو باریک کر لیں، اور باریک کرنے کے بعد یہ اونٹنی کا دودھ، شیشہ نمک اور زعفران والا جو فارمولہ آپ کے پاس ہے اس کے اندر مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے دھوپ کے اندر رکھ کے اچھی طرح خشک کر لیں۔ آپ کو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ آپ بالکل خشک ہو گیا، تو آپ کے پاس السر کی بہترین اور مجرب دوائی تیار ہو گئی ہے۔ ہر کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ایک ماشا آپ ویسے ہی منہ میں رکھ کے چوس لیں، دودھ کے ساتھ لے لیں، پانی کے ساتھ لے لیں، انشاءاللہ العزیز 20 سال کا السر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کو معدہ تنگ کرتا رہتا ہے، خصوصاً بوڑھے حضرات جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، تذابیت ہے، جلن ہے، یہ فارمولہ آپ بنا لیں، ان کو بھی استعمال کروائیں۔ تو یہ جو فارمولہ آپ نے تیار کیا ہے، یہ زخم الامہ، تبخیر الامہ، یعنی آنتیں جو ہیں، آنتوں کے زخم کے لیے، تبخیر کے لیے یہ بہترین چیز آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے۔ آپ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ایک ماشا، ایک چٹکی آپ استعمال کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز السر جیسی موذی بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے، زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ پرانا ہے، تو دوستو رات کے وقت 1 چمچ زیتون کے تیل کا آپ استعمال کر لیں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے کے بعد آپ نے کوئی چیز صبح تک استعمال نہیں کرنی، تو انشاءاللہ العزیز منہ، معدہ، آنتیں، ان میں کسی بھی قسم کا اگر کوئی نقص ہوگا تو چند ہی ایام کے اندر آپ سکون محسوس کرو گے۔ تو آپ اس چیز کو بنا لیں، اسے استعمال کریں، آپ کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فائدہ دیا ہے، تو مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔